کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو جیسا کہ اس نے کہا کہ امن علی نے پھر ٹاپک چینج کر دیا، اصغر دیوبندی کے ٹاپک پہ یہ لوگ کبھی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے ٹاپک چینج نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا میں علماء دیوبند کو عبارتیں پڑھنے پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ اشرف علی تھانوی کا ایمان ثابت کر دے، میں کفر ثابت کروں گا۔ عقیدے پہ چیلنج کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی میرا برقرار ہے۔ ٹاپک چینج جب میں یہ کہتا کہ مجھے حسام الحرمین پہ بات نہیں کرنا ہے، اشرف علی تھانوی کے کفر پہ بات کرنا ہے کیونکہ وہ کافر مرا ہے، اس پر بات کرنا ہے، تو ٹاپک چینج کرنا ہوتا، جبکہ میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا، ہاں چل ٹھیک ہے حسام الحرمین پہ بات کریں گے۔ تو یہاں بھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا، دیوبندی جھوٹا مکار جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے، تو پتہ چلا ہے جھوٹے کو ہدایت نہیں ملی ہے۔ تو اب رہی بات عبارت میں، خاموش رہے، میرے بیچ میں بول، دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، 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 آپ کا نو کروں؟ دیکھو اتنا ڈر گیا امن علی قادری کے سامنے، اچھا دیوبندی ڈر جاتا ہے، یہ تو پھر بھی بچہ ہے، اصغر دیوبندی بچہ ہے امن علی کے سامنے۔ ارے اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ سن لے بھیا، سن لے، ہاں اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، ہلو اپنی باری میں بولنا، خاموش رہے۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ہم کفر ثابت کریں گے، انہوں نے کفر لکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، دنیا کا بدترین جھوٹ، ایک اور جھوٹ بولا اس نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے تو ہمیں ایمان ملتا ہے الحمدللہ، اور حفظ الایمان جو ہے وہ حفظ الایمان نہیں، اسی نے تو دیوبندیوں کا ایمان برباد کرا ہے۔ میں اشرف تھانوی کی اسی کتاب سے اور اشرف تھانوی کے گھر سے ہی اشرف تھانوی کو کافر ثابت کروں گا حفظ الایمان کے تحت۔ تو اب یہ بات سامنے آ گئی، اور ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں کر سکتے کفر ایمان پہ، تو میں الحمدللہ میں تو اسے آفر دے رہا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث سے بھی بات نہیں کروں گا، میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی عبارت پیش نہیں کروں گا، میں تیرے ہی اکابرین کی کتابوں سے اور تیرے ہی اکابرین کو کافر ثابت کروں گا الحمدللہ۔ کتنا بڑا چیلنج دیا میں نے تجھے، میں تیرے ہی گھر کی کتابوں سے، تو مجھے کافر ثابت کرنے کے لیے جھٹ پٹائے گا، بلبلائے گا، لیکن کر نہیں پائے گا، میں تو تیرے ہی گھر کی کتابوں سے تیرے ہی مولویوں کو اور تجھے کافر ثابت کروں گا الحمدللہ۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور لوگ سن کے جان جائیں گے ہاں واقعی دیوبندیوں کے اکابر دیوبندیوں کے اصولوں تک سے کافر ہیں، قرآن اور حدیث سے تو ہیں ہی۔ سامعین، اس نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان باندھ دیا، یہ قوم ہے ہی ایسی۔ اس سے پہلے فتاوی والدہ کی مصنف پر جھوٹ بول دیا، عبارت پر جھوٹ بول دیا یہ، اور ابھی قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نے کہاں فرمایا کہ میں جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ یہ آیت کون پڑھے گا؟ کیا تمہاری پوری زندگی قرآن پر بہتان لگانے میں گزر جائے گی؟ کیا تمہارے یہاں قرآن پر بہتان لگانا یہ کفر نہیں ہے، یہ ایمان ہے تمہارے یہاں؟ تو حسام الحرمین تو حق ماننا ایمان لانا تمہارے یہاں فرض ہے، لیکن قرآن پر جھوٹ باندھنا تمہارے یہاں ایمان ہے۔ سامعین سنیں تو صحیح نا، یہ پوری دیوبند چیلنج دے رہا ہے لیکن بہتان لگا کر قرآن پر۔ جاہل اتنا بڑا مکار ہے، اس کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، میں نے دلیل دے کے بات کی تھی، تو بھی کہہ رہا ہے کہ کس جگہ کہا، یعنی کہ پتہ چلا یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، دلیلیں نہیں دیتے۔ یہ جاہل حافظ اس کو کہتے ہیں، اس کے دیوبندی حافظ علی اصغر، یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو جاہل ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ واضح ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں، یہ میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے ہے، خدا کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے، سن پہلے، اور دوست بنائے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دے. تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک خدا سن لے، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ہے ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. اجگر دیوبندی بول رہا تھا کہ قرآن شریف پہ اس نے جھوٹ بولا، قرآن شریف میں ایسی آیت نہیں ہے. تو پتہ چلا قرآن شریف میں ایسی آیت موجود ہے. اجگر دیوبندی جھوٹ بول رہا تھا کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں نے پڑھ کے سنا دی. اجگر دیوبندی جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا. اجگر دیوبندی کہہ رہا تھا قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ اس نے اللہ رب العزت کی ذات مبارک پر بولا، قرآن شریف پر بولا. اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ اجگر دیوبندی پوری دیوبندی پورا دیوبندی دھرم سارا کی سارا کافر ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری دیوبندیت کو اصول سے ہی کافر ثابت کروں گا، وہ بھی میں عربی آیت بھی پڑھوں گا. لیکن تو پہلے یہ بتا کہ تجھے عربی سمجھ میں آتی ہے؟ عربی سمجھ میں آتی ہے تجھے؟ عربی سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو یہ بول رہا عربی سمجھ میں آتی ہے؟ جھاڑو لگانے والے دیوبندی کو جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی خانوی کا اردو ترجمہ پڑھ کے کام چلاتا ہے، اور میں جب ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو جاہل کہہ رہا عربی پڑھ، یعنی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے. تجھے عربی آتی ہے جو میں تجھے عربی میں سناؤں؟ میں قرآن پہ حافظ ہوں، میں حافظ ہوں بھائی. حافظ ہے، تجھے قرآن پہ جھوٹ بول دیا. جھوٹ تو نہ بولا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ بے شک خدا ہدایت نہیں دیتا، وہ دیکھیں سامعین حضرات، یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اتنا بڑا کذاب ہے، ابھی بھی نہیں مان رہا ہے. یہ آیت قرآن شریف میں موجود ہے، ابھی بھی اس کو نہیں مان رہا ہے. یہ کافر یہودی نہ ہوتا. یہ سامعین حضرات میں نے صرف ہم نے آیت پیش کر دی. کوئی بھی دیکھ کے پڑھنے والا اردو کافر جاہل میرے ترجمے کو غلط ثابت کرنا، نبی کا مخالف ترجمے کو غلط ثابت کرنا. تو کیا بات ہے؟ تیرے پڑھ رہا ہے، تیرے خانوی سے ثابت کرنا کہ ترجمہ غلط. تو جیسا کہ حضرات آپ نے سنا، یہ تھا دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر اجگر دیوبندی. اس کو لوگ کہتے ہیں حافظ، اور اس ریکارڈنگ میں یہ خود بھی اپنے آپ کو حافظ کہہ رہا ہے. جبکہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ قرآن شریف میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس نے کہا کہ یہ آیت قرآن شریف میں نہیں ہے، تو نے قرآن شریف پہ جھوٹ بولا ہے. اب یہ ہنسنے والی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو حافظ بھی کہتا ہے اور اتنی بڑی غلط بات کر رہا ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہی نہیں ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ گھنٹے کا حافظ ہے. افسوس اور دکھ تو اور بھی زیادہ تب ہوا کیونکہ ایک تو انسان غلط فہمی میں بول دے. غلط فہمی میں بھی قرآن شریف کے بارے میں کچھ انسان کو نہیں کہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. غلط فہمی میں قرآن شریف پہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ پکا پتہ نہ ہو. مگر اس نے بول دیا، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس نے غلط فہمی میں یہ غلطی کی ہے تو یہ غلط فہمی والی غلطی آئے گی. لیکن اس کو جب ہم نے قرآن شریف کی یہ آیت مبارکہ پیش کی، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے جھوٹی نہیں بولا. مطلب پھر بھی یہ اڑا ہوا ہے کہ یہ قرآن شریف پہ اس نے جو جھوٹ بولا ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیت مبارکہ نہیں ہے، تو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. یعنی تو بھی اڑا ہوا ہے، یعنی کہ تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیت مبارکہ نہیں ہے. اور ہم نے اس کو بتایا بھی سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے اور پڑھ کے بھی سنائی. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ترجمہ نہیں، عربی پڑھ کے سناؤ. تو اب یہ سوچ کے اور ہنسنے والی بات ہے کہ یہ کتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ عربی مجھ سے بول رہا ہے کہ پڑھ کے سناؤ، یعنی کہ عربی نہ اس کو آتی ہے. ابھی سوچنے والی بات ہے، عربی بھاشا نہ اس کو آتی ہے، عربی بھاشا نہ ہم کو آتی ہے. تو عربی پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جبکہ تو بھی جو حافظ بنا ہے وہ قرآن شریف کا، اب کیسا حافظ ہے واللہ عالم، کیونکہ یہاں تو قرآن شریف پر ہی جھوٹ بول رہا ہے. تو حافظ کے گھنٹے کا رہ گیا.
تو تیرے دیوبندی اور تو بھی قرآن شریف کو جب تو پڑھتا ہے تو عربی بھاشا تجھے بھی نہیں آتی، تو بھی ترجمہ ہی پڑھتا ہے۔ الحمدللہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو ہم بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ترجمے پہ بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص دکھاتا ہے تو ترجمہ دکھاتا ہے، دیکھو قرآن شریف میں یہ آیت مبارکہ لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھو۔ تو اب چاہے تو اشرف تھانوی کا ترجمہ لے لے، اس میں بھی الحمدللہ قرآن شریف میں یہی لکھا ملے گا کہ اللہ رب العزت جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں۔ چاہے مودودی کا ترجمہ لے لے، اس میں بھی یہی لکھا ہوگا۔ چاہے جونا گڑھی وہابی کا ترجمہ لے لے، اس نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، وہاں بھی تجھے یہی ملے گا۔ چاہے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان لے لے، اس میں بھی الحمدللہ تجھے ملے گا۔ تو اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ عربی پڑھ، تو عربی پڑھنا یعنی کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اس آیت سے اس پر جھوٹ بول کے بھاگ رہا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد تو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یعنی ایک تو نے جھوٹ بھی بولا، پھر اس کے اوپر ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تو سامعین حضرات، اب آپ اس قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا مطلب مرتبہ دیکھیں، اس کی خصوصیت دیکھیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس نے جو شروع میں کہا تھا کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت ہی نہیں ہے، تو اس نے قرآن شریف پر جھوٹ بولا۔ اب جھوٹوں کو واقعی ہدایت نہیں ملتی ہے، تبھی اس نے جب ہم نے اس کے سامنے قرآن شریف کی آیت دوبارہ پیش کی، پیش پہلے بھی کی تھی، نمبر پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ پیش کی تو بھی یہ یہی بولا کہ نہیں میں نے تو جھوٹ ہی نہیں بولا۔ یعنی کہ جھوٹ کی نحوست اللہ رب العزت کے فرمان کی برکت اور اس کی عظمت سمجھیں۔ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس نے قرآن شریف پہ جھوٹ بولا تو اس کو ہدایت نہیں ملی ہے، اسی لیے اس نے دوبارہ جھوٹ بولا۔ اگر اسے مل گئی ہوتی تو یہ دوبارہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اشرف تھانوی جیسی گندی گھٹیا مخلوق کا دفاع یہ کرتے ہیں، اس نے جو اتنی گستاخیاں کری ہیں اپنی عبارتوں میں، ان اکابرین دیوبند نے، دیوکھند نے، دیوگند نے، دیوکھناسیوں نے، تو ان کا یہ لوگ دفاع کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ کا تو ویسے بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت ان کو تو ویسے ہی ہدایت نہیں ملی ہے، اور دفاع کرتے کرتے جو سامنے سے چیزیں آ رہی ہیں، قرآن شریف میں آیت مبارکہ آ رہی ہیں، حدیث شریف آ رہی ہیں، ان میں بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے اپنے اکابرین کا دفاع کیا، جھوٹ کا، گستاخیوں کا، تو انہیں ہدایت نہیں ملی، اور ہدایت نہیں ملی تو یہ اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ قرآن شریف میں سامنے سے آیت مبارکہ آ جانے پر بھی یہ لوگ انکار نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے۔ تھانوی نے جیسے رجوع نہیں کیا تھا، صدر الافاضل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن مرتے دم تک اس نے اپنی حفظ الایمان والی عبارت سے توبہ اور رجوع نہیں کیا، وہ ایسے ہی کفر پر مرا، گستاخی پر، یہ بتایا گیا۔ تو ایسے ہی جیسے تھانوی کے نصیب میں توبہ نہیں تھی کیونکہ اس نے گستاخی کر رکھی تھی، ویسے ہی یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو ان کے بھی نصیب میں رجوع اور توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ گستاخیوں کا دفاع کرتے ہوتے ہیں۔ میں عام دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا جن کو اپنے اکابروں کی گستاخیوں کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے، ان کی عام جو زندگی گزار رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کام کاج کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، ان کو اپنے اکابرین سے اور ان کی کتابوں سے مطلب ہی نہیں ہے، گستاخانہ عبارتوں سے، تو ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں ایسے دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان عبارتوں کو جاننے کے بعد بھی تھانوی کی کفریہ عبارتیں، اس کی گستاخیاں، اپنے اکابرین دیوگند کی کفریہ عبارتیں، گستاخانہ عبارتیں جاننے کے بعد بھی دفاع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ کی برکت اور اس کی عظمت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس اجگر دیوکھناسی کو کیسے ہدایت نہیں ملی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ